بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید معلوم تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے گئے۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نذر آتش کیا، سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا، لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام عالی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید معلون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوئی، جب معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا معاویہ یزید معلون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گیا۔ تو جب پوری حکومت معاویہ ابو سفیان کے ہاتھوں میں آئی تو اس نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنے حمایتوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنا رہنما نہ بنا لیں۔ اس جرم میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ جب اصحاب کی ایک جماعت نے یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اس کو ایک سرکش پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور اور بدکار شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید معلون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیج دیا۔ 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے گئے، مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے گئے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامل فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجلیب پھینکے، جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی، بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ پاک سند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے سانحہ کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبیر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا، جس سے اس کی آنتیں سکڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرانے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والا تھا۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا اور رات رات بھر درد کے مارے چیختا۔ اپنی تکلیف کی شدت سے جب چینخیں مارتا تو حنجیر کی طرح آواز نکلتی، اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور اگر نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ جہنم واصل ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔
آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ یزید نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا۔